हेलो दोस्तों, आज इतवार का दिन है और मई की 23 तारीख। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। ख़बर यह है कि सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर बद्र बिन अब्दुल्ला बिन फरहान ने ग्रीस का दौरा किया है। ये दौरा उन्होंने 19-20 मई को किया, यानी 2 दिन का दौरा था। इस दौरे में सऊदी अरब और ग्रीस के दरमियान कल्चरल रिलेशन को बढ़ाने पर बात हुई। इसके अलावा कुछ और चीज़ों पे भी बात हुई। सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर ग्रीस के अंदर अपने काउंटर पार्ट से मिले और उन्होंने एक इंटेंसिव कल्चरल प्रोग्राम के लिए आपस में बातचीत की। इस विज़िट में कल्चरल मिनिस्टर के साथ सऊदी अरब के जनरल सुपरवाइज़र ऑफ कल्चरल अफेयर्स रखायन अल तौक भी साथ में थे। सऊदी अरब के कल्चर मिनिस्टर के दौरे पे जो सऊदी अरब की जो प्रेस एजेंसी है, सऊदी प्रेस एजेंसी ने जो प्रेस रिलीज़ जो पब्लिक की है, उसके मुताबिक इस विज़िट का मकसद था द कल्चरल मिनिस्टर ऑफिशियली विजिट टू एम टू इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर ए न्यू इरा ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि सऊदी अरब और ग्रीस अपने कल्चरल रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत संजीदा हैं और इसको वो एक न्यू इरा, कल्चरल कोऑपरेशन की न्यू इरा के तौर पे देखते हैं। तो बहरहाल ये ख़बर थी। ज़रा सा ताज्जुब इस बात पे है कि सऊदी अरब ग्रीस से अपने कल्चरल रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और इस विज़िट के दौरान कई MOUs साइन हुए हैं, यानी कई याददाश्तों पे साइन हुआ है। इसके अलावा एक एग्रीमेंट भी हुआ है और 2 साल के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया है, दोनों मुल्कों ने मिल के बनाया है, जिसके ज़रिए से बहुत से कल्चरल प्रोग्राम्स और कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम होंगे और ये प्रोग्राम ज़्यादातर सऊदी अरब में होंगे। ये ख़बर इस लिहाज से नहायत ही अहम है कि सऊदी अरब जो है वो ग्रीस से कल्चरल रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। अगर सऊदी अरब अपने ही जैसे किसी मुस्लिम मुल्क से इस तरह के रिलेशन डेवलप कर रहा होता तो उसमें कोई वो नहीं था, लेकिन ग्रीस से कल्चरल रिलेशन डेवलप करने के बहुत से माने हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कल्चर है, रिलीजन के बाद सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो कल्चर का होता है। कल्चर जिसमें लिटरेचर आता है, म्यूज़िक है, आर्ट है, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें। कल्चर का असर इंसान के कस्टम्स के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, यहाँ तक कि पसंद और नापसंद के ऊपर, फैशन के ऊपर, खाने के ऊपर, इसके असरात बहुत ज़्यादा वसी होते हैं। तो कल्चरल रिलेशन जो है या एक मुल्क दूसरे मुल्क के दरमियान जो कल्चरल रिलेशन है, तो उसमें होता यह है कि दोनों में से कोई ना कोई जो कि कल्चर के लिहाज से किसी न किसी दर्जे में इन्फीरियर होता है, वो सुपीरियर के कल्चर को एडॉप्ट करता है। आज देखें कि पूरा अब जो है वो इम्पीरियलिज्म दुनिया के अंदर नहीं है, वो कॉलोनियल दौर जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका कल्चर ही पूरी दुनिया के अंदर रूल कर रहा है और उन्होंने पूरी दुनिया के बहुत से हिस्से, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है उनके कल्चर से अछूता नहीं है। आप ये देखें कि ख़ुद एशिया के अंदर जापान है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, इनके कल्चर को किस तरह से वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंस ने बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। पसंद और नापसंद के पैमाने बदल गए हैं, खाने पीने के तौर तरीक़े बदल गए हैं, फैशन बदल गया है। तो कल्चर का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी सोसाइटी के ऊपर, किसी भी माशरे के ऊपर। तो हम ये देखें कि सऊदी अरब और ग्रीस के दरमियान, यानी यूनान के दरमियान, ये जो कल्चरल एक्सचेंज का जो प्रोग्राम है, इसके ज़रिए से सऊदी अरब जो है ग्रीस से क्या ले सकता है और ग्रीस सऊदी अरब से क्या ले सकता है।
ہم دیکھیں تو ہم یہ پائیں گے کہ جو سعودی عرب اور سعودی عرب کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں جو ہے بہت ہی کمپلیکس پایا جاتا ہے. وہ کمپلیکس کیا ہے؟ اپنے مذہب کو لے کے، اپنی تہذیب کو لے کے، اپنی زبان کو لے کے کمپلیکس پایا جاتا ہے، اور ویسٹرن کنٹریز سے بہت زیادہ مروبیت پائی جاتی ہے. تو اس مروبیت کے عالم میں ایسا تو نہیں لگتا کہ سعودی عرب جو ہے کچھ دے پائے گا، بلکہ بالکل غالب امکان اسی بات کے ہیں، قوی امکان اسی بات کے ہیں کہ سعودی عرب دینے کے بجائے جو ہے وہ امپورٹ کرے گا. تو کیا امپورٹ کرے گا؟ گریس کے پاس کیا ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ گریس جو ہے وہ ایک بہت ہی قدیم تہذیب ہے. اسی تہذیب کے رومن جو سیولائزیشن ہے وہ اسی علاقے میں جو ہے پنپا. سکندر جو تھا وہ یونان ہی کا تھا. اس کے علاوہ جو اس وقت کا جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے وہ بھی یونان کے سویلائزیشن کے کھنڈرات کے اوپر ہی کھڑا ہے. اور جو یونان کی یعنی گریس کی جو مائتھولوجی ہے اسی کے اوپر جو ہے پورا ویسٹرن سویلائزیشن کھڑا ہے. ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ جو گریس کی جو قدیم جو مائتھولوجی ہے، ان کا جو ریلیجن ہے، وہ جو ہے وہاں وہ پولیتھیسٹ یعنی بہت سے خداؤں کو پوجنے والے. وہاں ہر دن کا خدا الگ ہوتا تھا، ہر خاندان کا اپنا کل دیوتا الگ ہوتا تھا، اور اس کے اثرات اتنے وسیع تھے کہ یہ جو دنوں کے نام ہیں جیسے ہم سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے کہتے ہیں، وہ انہی دیوتاؤں کے نام ہے. یہ جو ہمارے سولر سسٹم کے اندر مرکری ہے، وینس ہے، مارس ہے، جوپیٹر ہے، یہ سب جو ہے وہ انہی کے دیوتاؤں کے، گریک دیوتاؤں کے نام پہ ان کے نام رکھے گئے. سن بھی ان کا ایک دیوتا ہے جس کے نام پہ جو ہے اس کا نام ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک تھیس سوسائٹی ہے، یعنی ایک خدا پہ یقین کرنے والی ایک بلیور سوسائٹی ہے، ایک خدا کو مانتی ہے، توحید پرست سوسائٹی ہے. اور جو گریک جو سوسائٹی ہے، اور سوسائٹی تو بہرحال گریک جو ہیں وہاں تو 90% سے ابو جو ہے کرسچن پاپولیشن ہے، لیکن گریک کے پاس جو دینے کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ ان کا جو اینشینٹ، جو قدیم، جو یعنی عیسائیت سے پہلے کا ان کا جو مذہب تھا، اور ان کے پاس جو آرٹ اور لٹریچر اور ان کا جو تمام چیزیں ہیں وہ پہلے ہی کی ہیں، اور وہی وہ دے سکتے ہیں. اس میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس اگر دینے کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب جو ہیں وہ مشرکانہ عقائد ہیں، مشرکانہ نظریات ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عباسی خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں، مامون رشید عباسی خلیفہ جو تھا وہ عجیب نرالے مزاج کا تھا، اور اسے علم سے بڑا شغف تھا، اور کلچرل ایکسچینج سے بھی بڑا اسے لگاؤ تھا. لہٰذا اس نے اس علاقے کے ایک بادشاہ کو خط لکھا کہ کچھ لٹریچر جو ہے وہ ہمیں بھیجو. تو بہرحال اس بادشاہ نے مشورہ کیا کہ بھائی مسلمانوں کا اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس نے کچھ مطالبہ کیا ہے تو کیا بھیجا جائے. تو بہرحال مشورے میں یہ طے پایا کہ وہ لٹریچر جو کہ ایک گھر کے اندر جسے بند کر کے رکھا گیا تھا، جس نے عیسائی دنیا کے کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، عیسائی دنیا کے عقائد و نظریات کو، اور جس کی بنا پہ جو ہے اس لٹریچر کو عوام سے ضبط کر کے ایک مکان میں بند کر کے رکھا گیا تھا. وہ لٹریچر جو ہے وہ بار برداری کے جانوروں پہ لاد کر بغداد کی طرف روانہ کر دیا گیا. جب یہ لٹریچر بغداد پہنچا تو بغداد پہنچنے کے بعد کیونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس میں بہت انٹرسٹڈ تھا، لہٰذا اس کا جو ہے ٹرانسلیشن کروایا گیا. ٹرانسلیشن کرنے والوں کو بہت بڑی بڑی رقوم دی گئی، لہٰذا وہ ایک فیشن چل نکلا کہ یونان سے آنے والا جو لٹریچر ہے اس لٹریچر کے ٹرانسلیشن کا، اس کے اوپر جو ہے اسٹڈی کا ایک جو ہے شوق عوام، خواص سے لے کے عوام کے اندر پیدا ہوا. اسی کے اوپر جو ہے مذاکرے اور مناظرے ہونے لگے. تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پورا جو اس وقت جو مسلم اسلام کا جو ہارٹ لینڈ تھا اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آنے لگیں، اور اس یونانی لٹریچر نے لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کی فکر کو، یہاں تک کہ ایمانیات و عقائد تک کو جو ہے متاثر کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اثرات صدیوں رہے. پھر اس کے اثرات اس درجے بڑھ گئے کہ امام غزالی کو احیاء العلوم لکھنی پڑی، اور امام غزالی نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی، یعنی
فلسفے کی تباہی یا فلسفے کی بربادی. تو بہرحال امام غزالی کی ان کوششوں کے بعد جو ہے یہ جو ایک طوفان تھا یہ کسی حد تک جو ہے تھما. اور تو بہرحال لیکن اس نے کئی صدیوں میں بہت نقصان پہنچایا ایمانیات کو، عقائد کو، اور معاشرے کی جو سوچ اور فکر ہے اس کے زاویوں کو، اس کی ڈائمنشنز کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا اس مامون رشید کے کلچرل ایکسچینج نے. تو بہرحال امام غزالی نے اس کے اوپر کافی کوشش کی اور کافی حد تک وہ کامیاب رہے. لیکن یہ جو اس کلچرل ایکسچینج کا جو انفیکشن تھا وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا. لہٰذا امام غزالی کے تحفۃ الفلاسفہ کے جواب میں ابن رشد پیدا ہوا. اس نے جو ہے جو یہ یونانی فلسفے سے اور اس کے لٹریچر سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر تھا اور بہت اس کے انفلوئنس میں تھا. تو اس نے جو ہے تحفۃ التحفہ لکھی، یعنی بربادی کی بربادی، یعنی جو ایک کاؤنٹر جو ہے امام غزالی کی جو کتاب تھی تحفۃ الفلاسفہ کا، اس نے کاؤنٹر لکھا. تو بہرحال اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ گریس کے ساتھ جو ہے وہ کلچرل ریلیشن ڈیولپ کر رہا ہے، اور دیکھیے آگے چل کے اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور ایسے میں خدشے اور امکانات اور اندیشے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک مختلف ڈگر پہ جو ہے وہ چل نکلا ہے. ابھی حال ہی میں جو ہے خبر آئی ہے کہ جدہ کے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 11 سے 20 نومبر 2021 میں ہوگا، جس کے اندر جس میں فلموں کا رجسٹریشن کا کام ابھی سے شروع ہو گیا ہے. اور اس کی تھیم ہے میٹامورفوسس. آپ جانتے ہیں میٹامورفوسس کہتے ہیں کایا پلٹ کو. تو اب سعودی عرب میں کایا پلٹ کیا ہو رہا ہے آپ اسے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جن چیزوں کو وہ جو ہیں پہلے ممنوع اور حرام قرار دیتے تھے، اس وقت جو ہے اسی کا دورہ ہے. اور اسٹیٹ اسپانسر جو ہے کنسرٹس ہو رہے ہیں، کلچرل پروگرامس ہو رہے ہیں آرٹ اور میوزک کے اور دیگر میدانوں کے. تو بہرحال لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ لبرل اکنامی سے لبرل سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ سفر طے کر رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو آپ اسے لائک کیجئے. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.